بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رفقائے محترم و عزیزان ملت، آپ کا ہمارا یہ پہلا تعارفی اجلاس ہے۔ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ میں آپ حضرات کے سامنے کچھ اپنے بارے میں عرض کرتا چلوں، تاکہ بجائے اس کے کہ لوگ میرے بارے میں کیا کہتے ہیں اور اس لوگوں کے کہنے پر آپ میرے بارے میں کوئی فیصلہ کریں، مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ہم اپنا تعارف خود ہی کروا لیں۔ جہاں تک میرے خاندانی پس منظر کا تعلق ہے تو میری پیدائش ایک ایسے علمی خاندان میں ہوئی ہے جس کا مسلکی تعلق علماء دیوبند سے رہا۔ میرے دادا علامہ رشید احمد گنگوہی سے منتسب تھے، والد صاحب کا بھی یہی حال تھا، اور میں نے خود بھی علماء دیوبند ہی کے ہاں ثانوی تلمس طے کیا ہے۔ میرے استاد علامہ محمد عبداللہ جلال پوری، علامہ عبید اللہ سندھی مرحوم کے شاگرد خاص تھے، اور علامہ عبید اللہ سندھی مرحوم علامہ حسین علی صاحب ہم بچھڑا والے، جو ضلع میاں والی کا ایک بہت بڑا گاؤں ہے، وہاں سے انہوں نے توحید کا علم بلند کیا پنجاب میں، اور اس حوالے سے بہت اذیتیں اور تکلیفیں برداشت کی، لیکن توحید کا راستہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا راستہ انہوں نے نہ چھوڑا۔ تو ان کے شاگرد تھے علامہ عبید اللہ سندھی، اور علامہ عبید اللہ سندھی کے استاذ، جس طرح میں نے عرض کیا، علامہ حسین علی صاحب، وہ علامہ رشید احمد گنگوہی کے شاگرد، اور علامہ رشید احمد گنگوہی شاگرد ہیں شاہ محمد اسحاق کے، اور وہ شاگرد ہیں شاہ عبدالعزیز دہلوی کی، اور وہ شاگرد ہیں حکیم الہند علامہ شاہ ولی اللہ دہلوی کی، اور شاہ ولی اللہ علیہ الرحمہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مابین 13 درمیان میں واسطے ہیں۔ اس طرح میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میرا قریب ترین تعلق فکر کے حوالے سے علامہ عبید اللہ سندھی سے ہوتا ہوا علامہ شاہ ولی اللہ دہلوی کے ساتھ تعلق ہے، اور میں نے علماء دیوبند ہی سے اس پہ فیض کیا ہے، لیکن اس کے باوجود میں نہ دیوبندی ہوں، نہ اپنے آپ کو دیوبندی لکھتا ہوں، نہ کہلواتا ہوں، نہ ہی دیوبندیت کو اپنے لیے تعارف کا
ذریعہ بناتا ہوں۔ میرے نزدیک دیوبندیت یا بریلویت، اہل حدیثیت، اسی طرح تقلید کے جو دوسرے مسالک ہیں، ان میں سے کسی مسلک کو حق اور باطل کا معیار بنانا میں اس کو صحیح نہیں سمجھتا۔ میری دعوت تو یہ ہے کہ میں شخصیات کا یہ جتنا سلسلاتی نظام ہے، اس سے تباہ ہونے کا، اونچا ہونے کا، نکلنے کا داعی ہوں، دعوت دیتا ہوں، اور میرا ایمان ہے کہ اس امت کی نجات اس کے سوا کسی اور بات میں نہیں، تو ان تمام شخصیتوں سے بلند ہو کر اسوہ کمال محبوب رب العالمین نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و صفات کے ساتھ، آپ کی شخصیت کبریٰ کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ کریں، کیونکہ انہی کی شخصیت وہ شخصیت ہے کہ جسے اللہ رب العزت نے ہمارے لیے اسوہ کمال یعنی نمونے کی شخصیت قرار دی ہے۔ تو شخصیات میں سے اگر کسی شخصیت کے ساتھ منتسب ہونا میرے اور آپ کے لیے فخر ہی نہیں، نجات کا باعث بنے گا، وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سودہ صفات۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سودہ صفات کے بعد اگر کوئی شخصیت، بلکہ جماعتی حوالے سے کوئی جماعت میرے اور آپ کے لیے اتباع کے حوالے سے، نمونے کے حوالے سے کوئی جماعت ہے تو وہ جماعت صحابہ ہے۔ جماعت صحابہ کے ایمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے اور آپ کے لیے مثالی ایمان قرار دیا ہے۔ ابھی میں حوالہ جات آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا۔ تو یعنی شخصیات میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میرا امام اور رہنما اور نمونہ کمال ہے، اور جماعتوں میں سے جماعت صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ایمان اور عمل میرے لیے نمونہ کمال ہے۔ کتابوں میں سے اللہ کی آخری عبدی کتاب قرآن پاک میرا امام و رہنما ہے۔ بس میرے ایمان کی اساس اللہ کی کتاب پر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کمال پر اور جماعت صحابہ کے معیاری ایمان پر قائم ہے۔ اس کے بعد جو کچھ ہے امت کے پاس اسے میں اللہ کی کتاب پر پیش کرنے کا داعی ہوں، اعمال کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معیاری عمل کے نمونے پر پیش کرنے کا قائل ہوں، اور جماعت صحابہ کا اجتماعی جو موقف ثابت ہے اس کو میرے اور آپ کے لیے نجات کا باعث سمجھتا ہوں۔ اور اس دعوت کے بعد جہاں تک کتب احادیث کا تعلق ہے تو میں بخاری کو، امام بخاری کی مرتب کردہ صحیح بخاری کو مانتا ہوں، بشرطے کہ اس کی کوئی بات کتاب اللہ کے خلاف نہ ہو۔ یعنی بخاری کی بات مانتا ہوں بشرطے کہ وہ کتاب اللہ کے خلاف نہ ہو۔ اور اسی طرح امام مسلم کی کتاب صحیح المسلم، اس کے بارے میں یہ ہے اس کی کوئی بات تب مانتا ہوں جب وہ کتاب اللہ کے خلاف نہ ہو اور بخاری کے خلاف نہ ہو، اور اس کے بعد جو بقیہ صحاح ہیں ان کو اسی معیار پر کہ وہ کتاب اللہ کے خلاف نہ ہو، امام بخاری کا جو ہے جمع کردہ اس کے خلاف نہ ہو، امام مسلم کے خلاف نہ ہو، اور اس کے بعد جو کچھ ہے، یعنی میرا اصول یہ ہے کہ میں اللہ کی کتاب کو امام و رہنما اول درجے میں، اس کے بعد جو کچھ بھی ہے اسے اللہ کی کتاب کے اوپر پیش کرنے کا قائل ہوں،
اور یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جو میں نے اس امت میں عصر نو ایجاد کی ہے یا میں اس کا دائی ہوں، نہیں، حاشا وقت ایسی بات نہیں ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت مشہور واقعہ ہے جس کا کوئی شخص انکار نہیں کر سکتا، دیوبندی ہو، بریلوی ہو، اہل حدیث ہو، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کا قاضی بنایا، اور یمن دراصل ہندوستان کے قریب تر، یعنی اگر ہندوستان نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس دور میں ایمان لایا ہوتا، آپ کی ولایت میں داخل ہوا ہوتا، تو ہمارا قریب ترین تعلق یمن والوں سے ہوتا۔ تو یمن والوں کے لیے قاضی بنایا حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب قاضی بنایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا بما تقضی، کہ تم دین اور کے جو فیصلے ہیں کیسے کیا کرو گے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اقضی بکتاب اللہ، کہ میں اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلے کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر اللہ کی کتاب میں واضح طور پر تجھے یہ بات نہ ملے تو پھر کیسے فیصلہ کرے گا؟ تو آپ نے جواب دیا پھر میں سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھوں گا اور اس سے رہنمائی حاصل کروں گا اور اس کے مطابق فیصلے کروں گا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر سنت رسول اللہ میں بھی براہ راست تجھے رہنمائی نہ ملے تو پھر کیا کرے گا؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت معاذ بن جبل انہوں نے جواب دیا پھر ثم اجتہد برائی، پھر میں ان دونوں منبعوں کی رہنمائی میں کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر رہتے ہوئے میں پھر اجتہاد کروں گا، سوچوں گا، سمجھوں گا، دیکھوں گا کہ معاملے کی نوعیت کیا ہے اور ان دونوں منبعوں سے کیا اصولی رہنمائی حاصل ہوتی ہے۔ تو ان دونوں اصولوں کو یا منبعوں کو یا سورسز کو سامنے رکھتے ہوئے پھر میں اجتہاد کروں گا، یعنی خود عقل سے، سوچ سے، سمجھ سے کام لوں گا۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے الفاظ سنے تو آپ نے دعا دی، خوش ہوئے، آپ کے سینے پر ہاتھ رکھا اور فرمایا اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سفیر کو، ایلچی کو اتنی اعلیٰ توفیق عطا فرمائی۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے یہ نمونہ چھوڑا کہ سب سے پہلے تم اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلے کرو، یعنی اگر کوئی دین سیکھنا ہے تو سب سے پہلے اللہ کی کتاب سے سیکھو، کہ اللہ کی کتاب سب سے پہلا دین کا ماہ۔ اگر اللہ کی کتاب میں براہ راست تمہیں رہنمائی نہ ملے اس کے بعد تم نے رجوع کرنا ہے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب۔ بس کسی عارف باللہ نے کیا خوب کہا ہے، اصل دی آمد کتاب اللہ معظم داشتن، بس حدیث مصطفیٰ بجان مسلم، یعنی مسلمان کی جو ایمان کی حالت ہے یا ایمان کا جو وجود ہے، اس ایمان کے وجود کی دو آنکھیں ہیں۔ کیا ہے؟ اول آنکھ اللہ کی کتاب ہے اور پھر دوسری آنکھ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ۔ بس اللہ کی کتاب اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ، یہ دو نور کے منبع ہیں میرے لیے، آپ کے لیے، تمام ایمان کے۔ تو یہ تو پہلی بات ہوئی، اور اسی ضمن میں دیوبندی یعنی بریلوی تو معمولی چیز ہے، اگر ہم اوپر چلیں تو اہل تشیع اور اہل تسنن دونوں کے ہاں یہ ایک مسلم بہی حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تقصل احادیث من بعد، کہ میرے بعد آنے والے بہت سے لوگ تمہیں میرے نام پر
بڑی حدیثیں سنائیں گے، بڑے اقوال، بڑی کہانیاں قصے میری طرف منسوب کر کے تمہیں سنائیں گے۔ فما جاءکم منی، بس اس حوالے سے جو کچھ تمہیں میرے نام کے حوالے سے سنایا جائے، فارضوہ علی کتاب اللہ، تو اسے اللہ کی کتاب پر پیش کرنا، اللہ کی کتاب کے سامنے میری طرف منسوب اقوال کو پیش کرنا۔ فَإِنْ وَافَقَهُ، بس اگر جو کچھ تمہیں سنایا جائے اگر وہ اللہ کی کتاب کے مطابق ہو، اس سے لگا کھاتا ہو، اس کے خلاف نہ ہو، اس سے ہم آہنگ ہو، تو کیا کرو، اسے قبول کر لو، اسے تسلیم کر لو، اسے مان لو۔ فقط قلت ہو، کہ ایسی بات میں نے کہی ہوگی کیونکہ وہ اللہ کی کتاب کے موافق ہے۔ لیکن فرمایا فَإِنْ خَالَفَهُ، اگر وہ بات جو تمہیں میرے حوالے سے کہنے والا کہے تم سنو، تو وہ بات جو میری طرف منسوب ہو وہ غلط ہو، وہ غلط ہو، وہ ہم آہنگ نہ ہو، کس سے؟ اللہ کی کتاب سے، اللہ کے قول، کلام پاک، قرآن فرقان حمید، اس سے وہ ہم آہنگ نہ ہو تو اسے مت قبول کرو۔ فما قلت ابدا، وہ بات میں نے نہیں کہی ہوگی، مردود ہے، وہ بات میری طرف اس کی نسبت ہی غلط ہے۔ بس قائم محترم، ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال، اعمال، اقوال، آپ کے طور طریقے، ان کو ہم سنن الخدا کے طور پر قبول کرتے ہیں، اور شرط بس یہ ہے کہ ان کی موافقت ہو اللہ کی کتاب کے ساتھ، اور اگر وہ اللہ کی کتاب کے ساتھ ہم آہنگ نہ ہوں تو ہم ان کی نسبت الی الرسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی باطل سمجھتے ہیں، غلط سمجھتے ہیں، ہم ان کو آپ کی یعنی قول، فعل، عمل مانتے ہی نہیں۔ لہٰذا یہ کہنا کہ ہم سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منکر ہیں، یہ ہو سکتے ہیں، یہ اتہام ہے، بہتان ہے، اور جو یہ بہتان تراشی کر رہا ہے اسے علم ہونا چاہیے کہ اس نے مرنا ہے اور مر کر اللہ کے حضور میں پیش ہونا ہے، اور پھر ہمارا یہ کیس اللہ کے حضور میں پیش ہونا ہے، تو اس پیشی کے وقت وہ کیا جواب دے گا، اس کا اسے خود ہی احساس کرنا چاہیے۔ اسی ضمن میں ہمارے اوپر یہ اتہام ہے کہ ہم نعوذ باللہ من ذالک کسی پرویز کے ماننے والے ہیں یا اس کی دعوت کو لے کر اٹھے ہیں، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ رفقائے محترم، پرویز کا نام ہی منحوس ہے، میں پرویز کے نام ہی کو اس امت کے لیے منحوس ترین نام گمان کرتا ہوں۔ یہ وہی منحوس نام ہے کہ جو شاہ ایران کا تھا، خسرو پرویز، اور یہ وہ منحوس اور ملعون انسان تھا کہ جس نے میرے اور آپ کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکتوب گرامی کو، آپ کے مبارک خط کو پھاڑا۔ اس نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کو کیا پھاڑا؟ اپنے ملک کو پھاڑا، ملت کو پھاڑا، اپنے نصیب کو پھاڑا، ملعون ہوا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکتوب جلیل کو اس نے نہ مانا تو عبد العباد کے لیے تباہ و برباد ہونے میں سب سے سبقت لے گیا۔ تو میرا تو رفقائے محترم یہ کہنا ہے کہ میں تو اپنے بیٹے اور بیٹیوں کے لیے کیا، امت کے کسی فرد کے لیے نہیں، عالمی انسانیت میں پرویز کے نام ہی کو ختم کر دینا چاہتا ہوں۔ پرویز کا نام میرے نزدیک منحوس نام ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اس یعنی سلسلے میں یہ نام شامل ہے کہ جس نے میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک نامے کو، خط کو پڑھا۔ اگر اس کے بعد بھی کوئی مجھے کہتا ہے کہ میں پرویزی ہوں تو اسے اپنا حساب اللہ کے حضور میں پیش کرنا ہے، ہونا ہے۔ اسے علم ہونا چاہیے کہ یہ دنیا
ابد کے لیے نہیں بنائی. یہ بہت ہنگامی اور عارضی دنیا ہے رفقائے محترم. یہاں سے بہت جلد کوچ ہونے والا ہے. کوئی یہاں بیٹھنے کے لیے نہیں آیا. نہ میں بیٹھوں گا، نہ آپ بیٹھیں گے، نہ آپ کے باپ دادا. کہاں ہیں آپ کے اور میرے باپ دادا؟ اور رفقائے محترم، ہمارا تو ہر قدم ہر لمحہ ہمیں اللہ کے قریب کر رہا ہے، قیامت کے قریب کر رہا ہے، حساب کتاب کی گھڑی کے ہم قریب ہو رہے ہیں. بے سلسم الفسوق بعد الایمان. مومن ہو کر ایک دوسرے پر اتہام تراشنا اور غائبانہ کسی کے بارے میں غلط فتوے جاری کرنا کتنا بڑا جرم ہے. اس کا شاید آج ہمیں احساس نہیں ہوگا. مرنے کے بعد اللہ کی عدالت میں جا کر پتہ چلے گا اس طرح کی بہتان تراشیوں کا کیا ہولناک انجام. بس اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اس طرح کی بہتان تراشیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اب رہا یہ مسئلہ کہ کہنے والا کہتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ پرویزی تو نہیں ہیں، لیکن بات وہی کرتے ہیں جو پرویز کہتے ہیں. رفقائے محترم، یہ امت کس مقام پر جا گری ہے کہ جی ہم وہی بات کہتے ہیں جو پرویز کہتا ہے؟ غلط بات ہے. ہم وہی بات کہتے ہیں جو اللہ کا کلام ہے. ہم وہی بات کہتے ہیں جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان جلیل ہے. اب اگر یہ بات پرویز بھی کہتا ہے تو دوستو سوچو، ہم نے کبھی پرویز کا حوالہ دیا؟ ہم نے کبھی پرویز کا نام لیا؟ ہم آپ کے سامنے ہر دعوے کے لیے اللہ کی کتاب کا حوالہ دے رہے ہیں. سورت بتائیں گے، آیت بتائیں گے. سورت اور آیت کے بعد اگر آپ کا ہمارے ترجمے پر اتفاق نہ ہو تو جس ترجمے پر آپ کا اتفاق ہے اسے جا کر دیکھیں. ہم نے کب کہا کہ آپ ہماری بات لازمن مانیں؟ آپ ہماری بات نہ مانیں، نہ ہم اپنی بات آپ سے منوانا چاہتے ہیں. نہیں رفقائے محترم، ایسی بات نہیں ہے. ہم تو آپ کو آپ کے اللہ کی وہ کتاب جس سے آپ اور ہم بھول چکے ہیں اسے آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں. سورت اور آیت کا حوالہ دیتے ہیں. اگر اس اللہ کی کتاب میں جو کچھ لکھا گیا ہے اگر اس پر آپ کا ایمان ہے اور ہم وہی بات کہہ رہے ہیں تو اسے پرویز کی بات کہنا ظلم عظیم نہیں؟ کیا قرآن پرویز کا ہے؟ کیا پرویز سے پہلے قرآن نہ تھا؟ اور کیا پرویز نے قرآن کا ٹھیکہ لے لیا؟ کتنے افسوس کی بات ہے کہ آپ کو کوئی بتانے والا اللہ کا قرآن بتا رہا ہے، اس کی صورت و آیت کا حوالہ کیا ہے دے رہا ہے، اور آپ کہتے ہیں یہ تو پرویزیت ہے. کیا قرآن پرویزی ہے؟ کیا پرویز کو ہم نے قرآن کا ٹھیکہ دے لیا؟ کتنے افسوس کی بات. یہ ایسا ہی ہے جس طرح کوئی شخص کہتا ہے جی ہم تو احمدی نہیں. اللہ کے بندو، مسلمان ہی صحیح معنی میں احمدی ہے. کیوں؟ میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو نام نامی اسم اسماء سامی ہیں. آپ محمد بھی ہیں اور آپ احمد بھی. بس ہم محمدی بھی ہیں اور احمدی بھی. اتنے ظلم کی بات ہے کہ قادیانیوں نے ہم سے احمدی کا نام لے لیا، وہ احمدی بن گئے اور ہم محمدی بھی نہ رہے. میرے آقا کا نام احمد بھی ہے اور محمد بھی. میں محمدی بھی ہوں اور احمدی بھی. وہ قادیانی ہیں، وہ غلام احمد کو مانتے ہیں. میں احمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہوں. بس میں محمدی بھی ہوں اور احمدی بھی. بس میں قرآن کی بات کہتا ہوں، سورت اور آیت کا حوالہ دیتا ہوں. میں کسی پرویز کو نہیں جانتا، میں اس نام ہی کو منحوس سمجھتا ہوں. باقی رہا یہ مسئلہ کہ جی وہ بھی یہ بات کہتا ہے. رفقائے محترم، مسلمان توحید کو مانتا ہے، سکھ بھی توحید کو مانتا ہے. آپ بھی توحید کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ تو آپ کیونکہ توحید کو مانتے ہیں اور گرو نانک کی امت سکھ حضرات وہ بھی توحید کو مانتے ہیں، تو کیا آپ پسند کریں گے کہ میں آج سے آپ کو سکھ کہوں؟ کیونکہ آپ بھی توحید کو مانتے ہیں، آپ بھی توحید کو مانتے ہیں، سکھ بھی توحید کو مانتے ہیں. لہذا ہم آپ سے
آج سے درخواست کریں گے کہ آپ اپنے آپ کو سکھ لکھیں، سکھ کہیں۔ کیوں کہ توحید آپ میں اور ان میں قدر مشترک ہے۔ پھر چلیے اوپر، روئے زمین پہ گھوم جائیے، یہود کو دیکھیے، یہود بھی توحید کے قائل ہیں، یہود بھی توحید کو مانتے ہیں، آپ بھی توحید کو مانتے ہیں۔ تو کیا توحید کے ماننے کی وجہ سے آپ کو یہودی کہنا جائز ہے؟ کیونکہ آپ بھی توحید مانیں، یہودی بھی توحید مانیں، تو اس قدر مشترک کی بنیاد پر آپ کو یہودی کہا جائے، یہودی لکھا جائے، یہودیت کا آپ کے حوالے سے پرچار کیا جائے۔ رفقائے محترم، جو بات اپنے لیے پسند نہیں کرتے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مومن ہو ہی نہیں سکتا، لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی مومن ہی نہیں ہو سکتا حتیٰ کہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہ پسند نہ کرے ما یحب لنفسہ، جو اپنی ذات کے لیے وہ پسند کرے۔ تو اگر آپ رفقائے محترم توحید کے باوجود، توحید آپ میں اور سکھوں میں مشترک ہے، اس کے باوجود آپ سکھ کہلانا پسند نہ کریں، توحید آپ میں اور یہود میں مشترک ہے، اس کے باوجود آپ یہودی کہلانا پسند نہ کریں، تو کیا ظلم کی بات نہیں کہ اگر پرویز بھی نام لیتا ہے قرآن کا، اور میں بھی قرآن کی دعوت آپ حضرات کے سامنے پیش کر رہا ہوں، تو آپ مجھے پرویزی کہہ کر اور قرآن کی دعوت سے خود بھی دور ہوں اور اپنے بھائی بندوں کو بھی اس سے دور کرنے کا باعث بنے؟ یقیناً یہ خسارے کا سودا ہے، لیکن اس خسارے کا احساس حیات دنیا میں نہیں ہوگا، اس کا اصل خسارہ مرنے کے بعد میرے اور آپ کے سامنے آئے۔ تو یہ دوسری بات ہے، نہ ہم پرویزی ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، نہ ہم پرویز کے نام کو کوئی اچھا نام سمجھتے ہیں، منحوس نام ہے، لہٰذا ہمارے بارے میں یہ بات آپ کے ذہن سے نکل جانی چاہیے کہ ہمارا پرویز کے ساتھ، اس کی ذریت کے ساتھ، اس کے اہل و حالی موالی جو ہے ان سے کوئی تعلق ہے۔ ہم تو خالص اللہ کا قرآن پیش کرتے ہیں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ کمال مانتے ہیں، جماعت صحابہ کے ایمان کو معیاری ایمان مانتے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو سنن الخدا مانتے ہیں، حتیٰ کہ جماعت صحابہ کا جو اجتماعی مسلک و موقف ہے اسے اپنے لیے نجات کا باعث مانتے ہیں۔ اور یہ اس لیے نہیں مانتے کہ ہمیں یہ بات اچھی لگی، نہیں، اس لیے مانتے ہیں کہ ہمارے رب نے ایسا ماننے کا ہمیں حکم، ہمارا کوئی قول، کوئی فعل اپنی ذات میں کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتا، ہم کہاں، ہم ہیں کیا کہ ہم اپنے قول یا فعل کو اپنے دوستوں کے سامنے پیش کریں؟ ہم کیا اور ہمارا قول کیا؟ ہم تو یہ اس لیے مانتے ہیں کہ اللہ پاک نے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، سورہ الحزاب آیت نمبر 22، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نمونہ کمال کو ہمارے لیے معیار قرار دیا گیا ہے، کیونکہ وہ ہمارے لیے معیار ہیں، نمونہ ہیں، لہٰذا ہم ان کی بات کو اپنے لیے نمونے کے طور پر مانتے ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالی سورہ البقرہ کی آیت 137 میں ارشاد فرماتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ فَإِنَّهُمْ فِي شِقَاقٍ، فرمایا کہ اے جماعت مومنین، اے اہل ایمان، اے بعد میں آنے والوں، یعنی میرے اور آپ کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے سورہ البقرہ میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ایک بشارت اور تسلی دیتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ پہلے اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دعوت دیں یہود کو، نصارہ کو، اہل کتاب کو کہ یہ ایمان لائیں، اور یہ کس طرح کا ایمان لائیں، کیسا ایمان اگر یہ لائیں گے یا اپنے اندر پیدا کریں گے تو عند اللہ مقبول ہوگا۔ اس ایمان کی اللہ پاک نے یہ وضاحت فرمائی ہے سورہ البقرہ آیت 137،
ارشاد ہوا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ سورہ البقرہ آیت 137۔ اگر یہ لوگ یعنی یہود نصارہ اور آپ کے بعد آنے والے ہم اور آپ لوگ اگر یہ ایمان لے آئیں، ایمان لائیں، کس طرح کا ایمان لانا؟ بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، جس طرح کے صحابہ ایمان لائے، اے اہل ایمان جس طرح تم ایمان لائے ہو۔ اگر یعنی جو صحابہ کا جو ایمان ہے رفقہ محترم، اللہ پاک اسے مثالی ایمان قرار دے رہے ہیں، یہود کے لیے، نصارہ کے لیے اور بعد والوں کے لیے، میرے اور آپ کے لیے۔ بس اگر یہ ایمان لائیں اے جماعت صحابہ جیسا کہ تم ایمان لائے ہو، تو پھر کیا ارشاد فرمایا؟ فَقَدِ اهْتَدَوْا، تو ان کا ایسا ایمان لانا ان کے ہدایت یافتہ ہونے کی دلیل ہے۔ فَقَدِ اهْتَدَوْا یہ باب افتعال ہے، تو انہوں نے گویا کہ ہدایت کو پا لیا، یہ ہادی و مہدی بن گئے۔ اور آگے فرمایا وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر اے جماعت صحابہ تمہارے ایمان جیسا یہ ایمان آپ نے اندر پیدا نہ کریں، اس ایمان کے مطابق اپنے ایمان کو نہ ڈھالیں، نہ بنائیں، تو پھر کیا ہوگا؟ فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، تو بلا شبہ یہ پھٹن میں، جدائی میں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے کٹے رہیں گے۔ شقاق، شقا کا معنی ہوتا ہے صحیح راستہ چھوڑ کر، شاہراہ حق، بڑی شاہراہ، اس کو چھوڑ کر پگڈنڈیوں پر جا، جماعت بڑی جماعت سے اپنا تعلق رشتہ توڑ لینا، مالک الملک سے اپنے آپ کو کاٹ لینا، یعنی فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، تو پھر یہ جدائیاں، نفرتیں، مار دھاڑ، تشدد، گولی و گالی، ان تمام مصیبتوں میں یہ مبتلا رہے ہیں۔ یعنی شقاق ہے اللہ سے کٹنا، اس کے اصل دین سے کٹنا، اس کے نمونہ کمال محبوب رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا رشتہ کاٹ بیٹھنا، یعنی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اللہ کے قرآن کے ساتھ جو ہمارا رشتہ ہے، اس کے لیے ایمان نمونے کا کن کا ہے؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب، اور اصحاب کے ایمان کو ہمارے اور آپ کے لیے معیاری ایمان قرار دیا، ورنہ جدائیاں ہیں، فاصلے ہیں جنت سے، فاصلے ہیں اللہ کی رضا سے، فاصلے ہیں محبوب رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء اور اتباع سے۔ اور آگے فرماتے ہیں فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، کہ اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ یہود و نصارہ اور لوگ وہ ایمان اپنے اندر پیدا نہ کریں جو آپ کے صحابہ کا ہے، تو کوئی بات نہیں، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، تو اللہ آپ کے لیے کفایت کرے گا، یعنی اللہ آپ کا محافظ و نگہبان ہے، کفایت کرنے والا ہے، آپ کی یعنی ذات، صفات، مشن، کام، ان سب کو اللہ پروان چڑھائے گی، اللہ اس کے لیے کافی ثابت ہوں گے، اللہ اپنی قوت و طاقت میں کمزور نہیں ہے، وہ آپ کی نصرت فرمائیں گے، آپ کے لیے کفایت کریں گے۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، تو کفایت کرے گا اللہ آپ کے لیے ان سب کے مقابلے میں، یعنی ان کا انکار اور شقاق آپ کو تکلیف نہ پہنچائے، پریشان نہ کرے، کیونکہ اللہ آپ کا پشتیبان ہے، نگہبان ہے۔ فرمایا وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ اللہ سننے والا ہے، علم رکھنے والا ہے، سننے والا ہے، پکارو اس کو، بلاؤ اس کو، اتنا بڑا خزانہ ہے قوتوں اور طاقتوں کا میرا اور آپ کا مولا رب العزت، زندہ حی و قیوم اللہ، پکارو اس کو، لیکن پکارو جس طرح اس نے پکارنے کا حکم دیا ہے، بلاؤ اس کو، وہ حاجت روا ہے، مشکل کشا ہے، زندہ حی و قیوم اللہ ہے، وہ بت نہیں، وہ سالہ سامری نہیں، وہ مرا ہوا اللہ نہیں، موہوم اللہ نہیں، میرا قرآن کا بتایا ہوا اللہ رب العزت حی و قیوم اللہ ہیں، پروردگار ہیں، دستگیر ہیں، فریاد رس ہیں، وہ عاجز و ناتواں بندوں کی پکار کو سننے والے ہیں،
امن یجیب المضطر اذا دعا، وہ میرا رب حی قیوم اللہ، میری اور آپ کی پکار کو سننے والا اللہ السمیع ہے۔ پھر فرمایا العلیم، سمیع ہی نہیں، وہ تو تمہارے سنانے کے بغیر بھی تمہاری حاجت روائی کرتا ہے۔ آپ نے علم کی بنیاد پر، جب میں آپ نہیں تھے رفقائے محترم، میرے اور آپ کے لیے کائنات کو، سازگار کائنات کو پیدا کیا، میری اور آپ کی درخواست کے بغیر مجھے اور آپ کو وجود بخشا، میری اور آپ کی درخواست کے بغیر ہمیں والدین عطا کیے، والدین میں شفقت و محبت کو رکھا، پیار اور مودت کو رکھا، مجھے اور آپ کو وجود عطا کیا، آنکھیں عطا کی، دل دماغ عطا کیا، ذہنی صلاحیتیں عطا کی، بلا مزد و معاوضہ عطا کی۔ وہ تو حی و قیوم اللہ سمیع ہی نہیں ہے، العلیم ہے، تمہاری ہر حاجت و ضرورت کا اسے براہ راست علم ہے۔ تو ایسے حی و قیوم اللہ کو پا کر اگر ہم محروم ہیں، کیوں محروم ہے رفقہ موت؟ کسی عارف نے کہا ہے بھیکا بھوکا کوئی نہ، ہر کی گٹری لال، گٹری کھولنا جاننا اس کارن کنگال۔ بھیکا کوئی بھوکا نہیں ہے، ہر ایک کی ذات میں اللہ تعالیٰ نے نفخت فیہ من روحی فقعوا لہ ساجدین، ہر ابن آدم کی پیشانی میں، وجود میں اللہ تعالیٰ نے اپنی روح کو نفخ کیا ہے، اپنے اندر اپنی بندے کے اندر اپنی صفات کا ایک شمع، اپنی صفات کی ایک جھلک رکھ دی ہے، ایک خمیر ڈال دیا ہے۔ اب اس صفات الہیہ کا جو عکس انسان کی ذات میں رکھا گیا ہے، جس کی بنیاد پر انسان کو خلافت کا تاج بخشا گیا ہے، یہ نفخ روح جو انسان کا شرف ہے، جس کے نتیجے میں اسے پرسنالٹی ملی ہے، بس اس کے اوپر کچھ پردے ہیں، ترابیت۔ ان ترابی پردوں کو ہٹانا اور اللہ تعالیٰ کے اس نور حقیقی کو جو انسان کی ذات میں ودیعت کیا گیا ہے، اس کو پردے اٹھا کر پا لینا، یہی تو ایمان ہے۔ بس اس رب العزت اللہ نے ہمیں کیا خوشخبری سنائی ہے کہ میں سمیع و علیم اللہ ہوں، پکارو مجھے میرے طریقے کے مطابق، دیکھو میں کس طرح تمہیں نوازتا ہوں۔ تو اب تک کی یہ جو گفتگو رفقائے محترم ہم نے کی ہے، اس میں بنیادی بات یہ ہے ہم کون ہیں اور ہمارا ماضی کیا ہے۔ باقی ہمیں کوئی کس نام سے پکارتا ہے تو یہ پکارنا اس کی ذمہ داری پر ہوگا، وہ خود اس کا ذمہ دار ہوگا۔ ہمارا تو جو نام ہے وہ ہے رفقائے محترم مسلم، نہ ہم دیوبندی ہے، نہ ہم بریلوی ہیں، نہ ہم اہل حدیث ہیں۔ یہ دیوبندیت، یہ بریلویت، یہ اہل حدیثیت کا جتنا کاروبار ہے، نام ہے، ہمارے نزدیک ان میں سے کوئی نام نہ اللہ کا عطا کردہ ہے، نہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عطا کردہ ہے۔ اللہ پاک نے جو ہمیں نام عطا فرمایا ہے، سورہ الحج آیت نمبر 78 میں اس کا ذکر ہے، هو سماکم المسلمین، اللہ نے تو ہمارا نام مسلم رکھا ہے، بس ہماری امت کا نام امت مسلمہ ہے، ہم بحیثیت فرد مسلم ہیں، اور ہم مسلمین کے امام کون ہیں؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اسودہ صفات، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہونے کے حوالے سے ایک زندہ نبی ہیں۔ آپ نعوذ باللہ مردہ نہیں، آپ زندہ نبی ہیں، یعنی آپ پر جو وفات ہے وہ من حیث البشر ہے، یعنی من حیث البشر آپ وفات پا گئے، لیکن من حیث الرسول، من حیث النبی آپ زندہ ہیں، آپ کا نمونہ زندہ ہے، آپ کے طور طریقے زندہ ہیں، آپ کے فیوز و برکات زندہ ہیں، آپ کی اتباع کے نتائج و ثمرات زندہ ہیں، آپ مردہ نہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ آپ لا الہ الا اللہ جب پڑھتے ہیں، محمد رسول اللہ جب کہتے ہیں، تو کبھی غور کیا کیا کہتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کسی اور ذات میں الوہیت نہیں پائی جاتی، الوہیت کے تمام تقاضے، الوہیت کے تمام مظاہر، الوہیت کی تمام شانیں صرف اللہ رب العزت میں پائی جاتی ہیں، اور محمد رسول اللہ
محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول تھے نہیں، وہ اللہ کے رسول ہیں، آج بھی وہی رسول ہیں، قیامت تک بھی وہی رسول رہیں گے۔ تو جب آپ کی رسالت زندہ ہے، آپ کے فیوز و برکات زندہ ہیں، آپ کی اتباع کے نتائج و ثمرات زندہ ہیں، تو یہ کہنا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے، چلے گئے، غلط بات ہے۔ یقیناً محمدی بشریت جو ہے اس کے لیے وفات ہے، محمدی رسالت کے لیے تا ابد ختم نبوت کے بعد بقا ہے، بقا ہے، آپ کے لیے وفات نہیں ہے۔ آپ کی رسالت زندہ رسالت ہے، اور زندہ رسالت کس مقام کی ہے؟ سورہ آل عمران آیت نمبر 32 میں ارشاد فرمایا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ کس شان سے آپ زندہ ہیں؟ ارشاد فرمایا کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سب کو آگاہ کر، یعنی اس آگاہی میں آپ کا نعوذ باللہ کوئی ذاتی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ اللہ پاک آپ کو اعلان کرنے کا حکم دے رہے ہیں، فرما رہے ہیں کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کو حکم دیں، آگاہ کریں۔ کیا آگاہی؟ ان کنتم تحبون اللہ، اے لوگو اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، اگر مدعی ہو، دعویٰ ہے تمہارا کہ تم اللہ کے محبوب ہو یا محبوب رب العالمین بننا چاہتے ہو، محبوب رب العالمین، تو پھر کیا کرو؟ فاتبعونی یحببکم اللہ، تم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نمونہ کمال کو اپناؤ، آپ کی اتباع کرو، آپ کے پیچھے پیچھے چلو۔ اور اگر تم میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چلو گے تو پھر کیا فیضان عطا ہوگا، کیا فیوز و برکات تمہیں عطا ہوں گی؟ یحببکم اللہ، اللہ رب العزت تمہیں اپنا محبوب بنا لیں گے، ویغفر لکم ذنوبکم، اور ماضی میں جو تمہاری کوتاہیاں، داغ دھبے، جو تم سے کمزوریاں سرزد ہوئی ہیں، ان سب کو دھو ڈالیں گے۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور قائم محترم وہ صابن ہے، وہ صاف کرنے والا عمل ہے، پروسیس ہے، کہ جب کوئی محبوب رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کمال پر چلتا ہے، اسے اپناتا ہے، اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے کا عزم اور ارادہ کرتا ہے، فوراً رب جلیل آواز دیتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ یحببکم اللہ، اللہ پاک اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کمال کو اپنانے والوں کو اپنا محبوب بنا لیتے ہیں، اعلان فرماتے ہیں کہ یہ بندہ میرا محبوب ہے، کیوں کہ یہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا مقتدی ہے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کرنے والا، آپ کے طور طریقوں پر چلنے والا، آپ کی سنتوں کو زندہ کرنے والا، آپ کی سنتوں کے مطابق اپنی سیرت کو ڈھالنے والا کون بن جاتا ہے، کس مقام پر پہنچتا ہے؟ یحببکم اللہ، اللہ پاک اسے اپنا محبوب قرار دے۔ اور آگے کیا فرمایا؟ یغفر لکم ذنوبکم، اور جتنے گناہ داغ دھبے ماضی میں انہوں نے کیے تھے، ایسے افراد نے، سب دھو ڈالتے ہیں اللہ رب العزت اپنی رحمت سے، کرم سے، فضل سے، سب نجات عطا فرماتے ہیں، پروانہ عطا فرما دیتے ہیں ماضی کی غلطیوں سے آزاد ہونے۔ اور آگے فرماتے ہیں کہ اگر وہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر نہ چلیں، آپ کے طور طریقوں کی اتباع نہ کریں، تو ان کو یہ بھی بتا دو فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، تو یہ کفر ہے، ایسے کافروں کو اللہ کبھی بھی اپنا محبوب نہیں بنائے گا۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، طور طریقے، آپ کا نمونہ علم و عمل، وہ چیز ہے رفقائے محترم کہ جس سے انسان اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ اب دیکھیں رفقائے محترم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی سنت کیا تھی؟ دیکھیں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم صادق بھی تھے اور امین بھی، اور اہل مکہ کے محبوب بھی، مقبول بھی، محمود بھی، لیکن جب آپ نے اللہ کا کلام پہنچانا، اس کی تبلیغ کرنا، اس کی اشاعت کرنا، اور وہ بھی مشرقانہ ماحول، جب یہ شروع کیا قرآن کا کام، تو کہاں گئی آپ کی محبوبیت، مقبولیت؟
نوبت یہاں تک جا پہنچی رفقائے محترم اس کام کے نتیجے میں کہ سورہ الفرقان کی آیت نمبر 41 میں ارشاد فرمایا کہ جب کبھی وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تھے تو فوراً وہ آپ کی طرف سے منہ موڑ لیتے تھے، آپ کا چہرہ انور بھی وہ نہیں دیکھنا چاہتے تھے، آپ سے گفتگو کرنا، بات کرنا اس کے بھی روادار نہیں تھے، سلام کا جواب دینا تو ایک طرف، این یتخذونک الا ہزوا، آپ سے ٹھٹھا مذاق مخول شروع کر دیتے تھے، اور ٹھٹھا مذاق اور مخول بھی رفقائے محترم براہ راست نہیں کرتے تھے، طنز اور استہزاء بھی براہ راست نہیں، بلکہ کیا قرآن کہتا ہے، یہ کہتے تھے ایک دوسرے کو، دیکھو تو صحیح اس شخص کو، یہ جو جا رہا ہے، احاذ الذی بعث اللہ رسول، یہ دیکھو یہ شخص جو جا رہا ہے یہ اپنے آپ کو کہتا ہے کہ یہ اللہ کا رسول ہے، یہ اللہ کا رسول کہاں ہو سکتا بھلا؟ یعنی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی ماحول میں جب اللہ کے قرآن کا علم بلند کیا، توحید بلند کی، تو نتیجہ کیا نکلا؟ آپ کی مقبولیت، عزت و آبرو سب پر حملے ہونے لگے، اور وہ وقت آ گیا کہ مکہ کی سرزمین سے، بیت اللہ کے جوار مقدس سے نکلنے پر آپ کو مجبور کر دیا گیا، اور بیت اللہ کے دائیں بائیں آپ کو مباح الدم قرار دے دیا گیا۔ سورہ البلد میں فرمایا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَٰذَا الْبَلَدِ، مباح الدم یعنی اعلان کر دیا گیا کہ جو شخص بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کر دے، خزان پہنچائے، جان سے مار ڈالے، تو کوئی اس کا پرسان حال نہیں ہوگا، کوئی اس کا مواخذہ نہیں ہوگا، کوئی اس سے جواب طلبی نہیں ہوگی، بلکہ وہ اس نافرمان قوم کا کیا بن جائے گا؟ ہیرو۔ تو میری بات یہ تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی سنت کیا ہے رفقائے محترم؟ اشاعت قرآن، ابلاغ قرآن، اللہ کے کلام کو پہنچانا، اللہ بیان کرنا، اللہ کی توحید کو بیان کرنا، اللہ کے قرآن کو بیان کرنا، اللہ کے کلام کی اشاعت کرنا، یہ رفقائے محترم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ثابت شدہ سنت ہے، پر اس ثابت شدہ سنت سے انحراف کرنا یہ ناکامی و نامرادی ہے۔ بس ہم کیا چاہتے ہیں؟ دوبارہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اشاعت قرآن کی سنت کو زندہ کیا جائے، تبلیغ قرآن کا فریضہ انجام دیا جائے، شرق و غرب میں اللہ کے کلام کی منادی کی جائے، دنیا میں کوئی گھر خیمہ ایسا نہ رہے جہاں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کا نور نہ پہنچ جائے، روئے زمین کے کونے کونے پر اللہ کے کلام کی منادی کی جائے، دنیا کی تمام زندہ زبانوں میں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کے ترجمے کیے جائیں، اشاعتیں کی جائیں، ہر گھر میں اللہ کا کلام پہنچایا جائے، یہودی ہو، نصرانی ہو، مجوسی ہو، ہندو ہو، نصرانی ہو سو ہو، چینی ہو، جاپانی ہو، روسی ہو، ہر گھر میں اللہ کا کلام پہنچا دینا، ان کی زبان میں کلام الہی کو پہنچا دینا، یہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے میری ڈیوٹی لگائی ہے، بحیثیت مسلم آپ کی میری ڈیوٹی ہے، ہم اس ڈیوٹی کو ادا کریں گے، اور اس ادا کرنے کے دوران جو ہوتا ہے سو ہونے دو، ہم نے تو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو وفا کا عہد باندھا ہے اس پر قائم رہیں گے، بہت گزر گئی، کچھ دن باقی ہیں، ان میں اس وفا کے عہد کو نبھائیں گے، اس میثاق پہ قائم رہیں گے، دنیا کیا کہتی ہے یہ دنیا والوں کا کام ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے امام ہیں، مقتدا ہیں، اور اللہ کا کلام ہمارے لیے مینار ہے، نور ہے، اور اس حوالے سے جو رفقائے محترم کرنے کا کام ہے، جس پر اس امت کے لیے اللہ کی رحمتوں کو دوبارہ یعنی واپس آنے کا اذن حکم ہونا ہے، وہ رفقائے محترم کیا ہے؟ دیکھیں آج ہم رفقائے محترم ہم آج اپنی تعداد میں کچھ کم نہیں ہیں، صحابہ والی تعداد سے تو ہماری تعداد یعنی ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں گنا زیادہ، اور ہمارے اندر نمازیوں کی بھی کوئی کمی نہیں، اور حاجیوں کی بھی کوئی کمی نہیں،
اور اب تو غازیوں کی بھی کوئی کمی نہیں. رفقائے محترم، چچینیا ہو یا کشمیر، بوسینیا ہو یا حبشہ، ہر جگہ مسلمانوں کا خون ارزاں ہو چکا ہے. ان کی عزت و آبرو پامال کی جا رہی ہے. یعنی مسلمان جہاں کہیں ہے بے یار و مددگار ہے. اور جہادی کوششوں اور کاوشوں کے باوجود حالت یہ ہے رفقائے محترم کہ ابھی چند دن پہلے یو این او میں جو 1000 سالہ انہوں نے جشن منایا ہے، تو دیکھ لیں امت مسلمہ کے قائدین کو کتنا وقت ملا ہے، پاکستان کے چیف ایگزیکٹو کو کتنا ٹائم ملا ہے، سعودی عرب کے ولی عہد کو کتنا ٹائم ملا ہے، اور دوسری جو قوتیں ہیں، طاقتیں ہیں، ان کو کتنا کتنا ٹائم ملا ہے. یعنی پورا عالم اسلامی اپنے تمام یعنی شیوخ کے باوجود، صدور کے باوجود، سائنسدانوں کے باوجود، کارکنوں کے باوجود، مالداروں کے باوجود، پوری سلامتی کونسل میں رفقائے محترم آپ کے پاس ایک سیٹ بھی نہیں ہے پرماننٹ. یعنی ویٹو پاورز ان کے پاس، پرماننٹ سیٹیں ان کے پاس، اور اب کس کو ملنے والی ہے عنقریب یہ بھی آپ جان جائیں گے. تو یعنی عالمی سطح پر ہمارا کیا مقام ہے؟ اللہ تبارک و تعالی سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 37، سورہ ابراہیم 14ویں سورہ ہے رفقائے محترم، اور اس 14ویں سورہ میں اللہ تبارک و تعالی آیت نمبر 28 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں: الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا واحلوا قومهم دار البوار. علم تر، علم ترو نہیں فرمایا رفقائے محترم، علم ترا مفرد کا صیغہ ہے، واحد کا صیغہ ہے. کیا تو نے نہیں دیکھا؟ تم نے نہیں دیکھا نہیں فرمایا، تو نے نہیں دیکھا. یعنی ہر مومن مسلم مخاطب قرآن اس سے اللہ پاک ارشاد فرماتے علم ترا، اے مومن تجھے دیکھنا چاہیے تھا، تو نے نہیں دیکھا. کیا نہیں دیکھا رفقائے محترم؟ الا الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا، ان لوگوں کے حال کو، چال کو، طور طریقوں کو، صورت احوال کو کہ جنہوں نے اللہ کی سب سے بڑی نعمت جو نعمت قرآن تھی، نعمت کلام تھی، اس کو ایمان اور احسان کی بجائے ناشکری سے بدل ڈالا ہے، اس کی قدر نہیں کرتا. یعنی اس امت میں رفقائے محترم قوال کھڑا ہو جائے تو یہ امت دید و دل فرشراہ کرے گی. کسی امام کے نام پر آپ پکاریں فوراً چلے آئیں گے، اور فتنوں اور فرقوں اور مسلکوں کی ماری ہوئی امت میں کوئی شخص مسلک اور فرقے اور فقہ کی بات بتائے، اعلان کرے، یہ امت مال و منال لے کر اس کے حضور میں حاضر ہو جائے. لیکن آپ اسے خالص اللہ کا قرآن اور اس کلام کی اشاعت اور تبلیغ کی، سنت مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دعوت دیں تو کیا کہتے ہیں؟ یہ تو پرویزی ہے. گویا قرآن پرویزی ہے، قرآن کی دعوت پرویزی ہے. قرآن اب اللہ کا نہیں رہا، نعوذ باللہ من ذالک، اور قرآن کی دعوت اللہ اور رسول کی دعوت نہیں رہی، اور قرآن پر چلنے کی دعوت جو اللہ پاک نے دی ہے وہ پرویز کو الاٹ ہو چکی ہے، نعوذ باللہ من ذالک. قرآن کا نام لو تو کون ہے جی؟ پرویزی ہے. اس طرح قرآن پرویز کرے. تو کیا کیا انہوں نے؟ اللہ کے قرآن کے ساتھ شکر کا عابدانہ رویہ اختیار کرنے کی بجائے، اس کے سامنے جھکنے اور مر مٹنے کی بجائے کیا کر رہے ہیں؟ نہ شکریہ، بد اعتقادیاں. یعنی انسانوں کا کلام پہنچانے کے لیے دن رات محنتیں ہیں، اور اللہ کا کلام غلافوں میں بند، چومنے اور چاٹنے کی چیز ہے. زبانی حفظ کرنا اور رٹ لینا بس آخری مطمع نظر بن چکا ہے. رفقائے محترم، آپ کے والد محترم آپ کو ایک ٹیلی گرام بھیجیں، ٹیلی گرام، اور آپ اس ٹیلی گرام کو وصول کر لیں
خوب اس کو رٹا لگا لیں، رٹ لیں، یاد کر لیں، یا رٹے بغیر ہی اسے ریشمی رومال اور غلاف میں ڈال کر کسی اونچے مقام پر رکھ دیں، صبح و شام اس پر عطر لگائیں، اسے معطر کریں، خوشبودار کریں۔ لیکن اس خط میں لکھا تھا کہ دیکھو میرے کچھ خادم دوست پاکستان آ رہے ہیں، امریکہ آ رہے ہیں، ان کا استقبال کرو، انہیں گھر لاؤ، جس مقصد کے لیے وہ آ رہے ہیں ان کے دست و بازو بنو، ہر حوالے سے ان کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ ایسا نہ ہو جب یہ واپس آئیں تو شکایت کریں کہ آپ نے ان کے ساتھ تعاون نہیں کیا، ان کے ساتھ کھڑے نہیں ہوئے۔ اب یہ رفقا محترم آپ سے کہنے والے نے کہا، اب اگر ہم یہ خط وصول کر لیں اور خط کو وصول کرنے کے بعد ہم ایئرپورٹ پر نہ جائیں اور جن کے ساتھ تعاون کرنے کو کہا گیا ان کے ساتھ تعاون نہ کریں اور پھر سوئے رہیں یا ادھر ادھر غافلانہ رویہ اختیار کیے رکھیں، تو اب جب رفقا محترم باپ کے سامنے ہم جائیں گے اور باپ ہم سے پوچھے گا کہ ٹیلی گرام وصول کرنے کے بعد تو نے کیا کیا، کیسا تیرا طرز عمل رہا، تو ہم کہیں ابا جان آپ کے ٹیلی گرام کو ہم نے خوب چوما چاٹا معطر کیا۔ وہ کہے نہیں یہ تو سب صحیح ہے، یہ بتاؤ کہ تم نے ان کا استقبال کیا، ان کے ساتھ آگے بڑھے، ان کا کیا استقبال کیا ہوا، اور جس مقصد کے لیے وہ آئے تھے اس کے اندر کوئی تعاون تمہارا نصرت شامل ہوئی؟ ابا جان یہ تو نہیں کر سکا۔ تو کیا حال ہوگا رفقا محترم اس وقت ہمارا؟ عرض یہ میں کر رہا تھا کہ اللہ کا کلام رفقا محترم، اس کی اشاعت اور محبوب رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تبلیغ کی دوبارہ تجدید احیاء، یہ مطلوب تھا۔ اور اسی حوالے سے اللہ رب العزت اس مقام پر فرماتے ہیں کہ انہوں نے میری عطا کردہ سب سے بڑی نعمت قرآن کی ناقدری کی اور اس کا وہ مقام نہ پہچانا جو کہ اس کا اصل مقام تھا، اس کے ساتھ ناشکری کا رویہ اختیار کیا۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 37۔ تو پھر نتیجہ کیا نکلا رفقا محترم؟ احلوا قومہم دار البوار، تو ایسے قائدین نے اپنی قوم کو، امت کو، آج جس طرح ہماری امت ہے، اس مقام پر جا پہنچایا دار البوار۔ بارہ یبور و بورن و بوارن کہتے ہیں رفقا محترم کساد بازاری کو، مندے پان کو، یعنی جس کے نتیجے میں اب ان کا کوئی خریدار نہیں ہے۔ اتنی بڑی امت ہے، اتنے علاقے ہیں، اتنی آبادی ہے، اتنے وسائل ہیں، اور اس حد تک جغرافیائی پوزیشن مستحکم ہے کہ اگر یہ متحد ہو جائیں تو دنیا کی کوئی طاقت انہیں شکست نہیں دے سکتی۔ لیکن چونکہ اللہ کی کتاب کے ساتھ جڑنا نہیں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ نہیں رہے، تو نتیجہ یہ نکلا ہے کہ حلو قومہم دار البوار، کساد بازاری کا، مندے کا رجحان ہے، کوئی خریدار نہیں ہے، کوئی ان کو لینا نہیں چاہتا، ہر جگہ مندے کا رجحان ہے۔ تو یہ جو مندے کا رجحان ہے رفقا محترم، یہ مندہ کس طرح دوبارہ اپنے اصل مقام پر آ سکتا ہے اور امت دوبارہ ویلیویبل ہو سکتی ہے، دوبارہ اپنے اصل مقام پر پہنچ سکتی ہے؟ اس ضمن میں اللہ رب العزت سورہ الاعراف 7ویں سورہ جو ہے اس کی آیت نمبر 204 میں ارشاد فرماتے ہیں، اے جماعت مومنین، اے انسانوں، فرمایا کہ اے جماعت مومنین، اے اہل ایمان، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اے ایمان والو، اے اہل ایمان، جب قرآن پڑھا جائے، پڑھایا جائے، قرآن کے پڑھنے پڑھانے کا، اس کی تبلیغ کا، اشاعت کا آوازہ، پکار، دعوت تمہارے سامنے کھڑی کی جائے، آ جائے، تو پھر کیا کیا کرو؟ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، یہ نہ کہنا یہ پرویز کی دعوت ہے،
قرآن کی دعوت کو پرویز کی دعوت نہ کہنا، پرویزی دعوت نہ کہنا، یہ خالص قرآن کی دعوت ہو تو اس کو کیا کرو، فاستمعوا، اس کے لیے کان لگا دو، جسم و جان اس کے لیے وقف کر دو، اس کے لیے اپنے آپ کو وقف کرو، اس کے سامنے کھڑے ہو جاؤ، دیدہ و دل فرش راہ کرو، وہ انصتو، اور مکمل طور پر جھکا دو اس پروگرام اور دعوت کے لیے اپنے آپ، یعنی قرآن کی دعوت لے کر اٹھو، اور اگر خود نہ اٹھ سکو تو کوئی قرآن کی دعوت لے کر آئے تو اس کے دست و بازو بنو، ناصر و مددگار بنو، اس کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دو، لگا دو اس کے لیے۔ اور آگے نتیجہ کیا اس کا بتایا، ارشاد کیا فرمایا رفقا محترم، لعلکم ترحمون، اگر تم ایسا کرو گے تو اب تمہیں رحمت کے لیے دعائیں نہیں مانگنی پڑیں گی، اب تمہیں یہ نہیں کہنا پڑے گا پروردگار عالم ہم پر رحمت نازل فرما، بلکہ فرمایا لعلکم ترحمون، اگر تم ایسا کرو گے تو اب خود بخود تمہارے اوپر میری رحمتیں نازل ہوں، یعنی قرآن کا کام وہ کام ہے رفقا محترم، اس کی اشاعت، اس کی تبلیغ، اس کا پہنچانا، اس کے لیے کھڑا ہونا، اس کے لیے دوسروں کو کھڑا کرنا، کہ جو ہی کوئی گروہ جماعت اس کام کو لے کر اٹھے گی تو لعلکم ترحمون، اللہ کی رحمتیں خود بخود ان کے اوپر سایہ فگن ہوں گی، خود بخود ان کے اوپر اللہ کی رحمتوں کی چادر جو ہے وہ تن جائے گی، لعلکم ترحمون، یعنی قرآن حکیم میں جہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے لعلکم ترحمون کی خوشخبری سنائی ہے رفقا محترم، اس میں اللہ کے قرآن کا سنایا جانا، اللہ کے قرآن کا پہنچایا جانا، اللہ کے قرآن کو اپنا ایمان بنانا، اسے مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ یہ تو سورہ الانعام آیت 204، سورہ الاعراف آیت نمبر 204 تھی۔ اب اگر اسی بات کو اگر ہم سورہ الانعام کی آیت 155 میں دیکھیں تو وہاں اللہ تبارک و تعالی یوں ارشاد فرماتے ہیں، سورہ الانعام اور آیت نمبر 155 ارشاد ہوا، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا، اور فرمایا کہ بلا شبہ وَهَذَا کتاب، یہ پہلا آیت 153 کا حوالہ تھا، أَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، بلا شبہ یہی قرآن، اللہ پاک فرماتے ہیں میرا بتایا ہوا راستہ ہے، یہ ہمیشہ سیدھا رہے گا، بس اس کے پیچھے پیچھے چلنا اور دوسری پگڈنڈیاں اور راستے ان کی اتباع نہ کرنا، کہ اگر تم دوسرے راستوں پر چلو گے تو تمہیں اللہ کے راستے سے دور کر دیں گے، یہ راستے تمہیں اس کی وصیت کی جا رہی ہے، حکم دیا جا رہا ہے، کیونکہ اس کے بغیر تم متقی نہیں رہ سکتے، اور جب تقویٰ نہیں ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تمہارا تعلق اور رشتہ بھی ختم ہو جائے گا۔ اس کے بعد یہ آیت 153 تھی سورہ الانعام کی، اور آیت 155 میں ارشاد ہوتا ہے، وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، بلا شبہ یہ قرآن کتاب عظیم الشان دستور حیات ہے، اسے ہم نے نازل کیا ہے، یہ تمہارے لیے مبارک ہے۔ مبارک رفقا محترم برکہ سے ہے، برکہ، اور برکہ حوض کو کہتے ہیں، حوض، وہ حوض جو لبالب پانی سے بھرا ہو، تر و تازہ پانی ہر وقت اس میں رہے، ایسا بابرکت حوض جو ہر وقت تر و تازہ پانی سے بھرا رہے، کیونکہ پانی ہی وہ چیز ہے، جعلنا من الماء کل شیء حی، ہر چیز کا منبع پانی ہے، اور اللہ کا کلام سب سے بڑا پانی ہے، آب حیات ہے، آب کوثر ہے، حوض کوثر آب حیات اللہ کا کلام ہے، جو اللہ کے اس کلام کے پانی سے اپنے آپ کو سیراب کر لے گا وہ حشر نشر کسی مقام پر پیاسا نہیں ہوگا۔ جو آج اس اللہ کے کلام کے ساتھ کھڑا ہو جائے گا، اللہ کا یہ کلام قیامت میں حشر نشر میں اس کے ساتھ کھڑا ہو جائے گا۔ جو آج اس کلام کا دست و بازو بنے گا، یہ کلام قیامت میں اللہ کے حضور میں اس کا شفیع بنے گا، اس کا ساتھی بنے گا، اس پر سایہ ڈالنے والا ہوگا،
اسے اپنے پروں میں چھپا کر لے کر اللہ کے حضور میں حاضر ہو کر اس کے حق میں گواہی دینے والا بنے گا۔ یہ قرآن، یہ بابرکت قرآن کلام میرا دستور کیسا ہے؟ ارشاد فرمایا کہ اس کی اتباع کرو، اس کے پیچھے پیچھے چلو، جب کوئی پہنچانے والا تمہیں یہ پہنچائے تو اس کی بات ماننا، اس کے پیچھے پیچھے چلنا، اس کی خلاف ورزی نہ کرنا۔ اور آگے کیا فرمایا کہ اس کی پیچھے چلنا، اس کی خلاف ورزی نہ کرنا، اور آگے فرمایا رفقائے محترم لعلکم ترحمون، اگر تم ایسا کرو گے تو خود بخود تمہارے اوپر ہماری رحمتوں کا نزول ہوگا، ہماری رحمتوں کی گھٹائیں خود بخود چھا جائیں گی تمہارے اوپر، تمہیں رحمتوں کے لیے درخواست نہیں دینا پڑے گی، خود بخود تمہارے اوپر میری رحمتوں کا نزول ہوگا۔ تو اللہ کی رحمتوں کا نزول جو ہے رفقائے محترم، اللہ کی رحمتوں کا حصول اس امت کے لیے مشروط ہے کس چیز پر؟ قرآن حکیم کی اتباع پر۔ اور قرآن حکیم کی اتباع ہی وہ چیز ہے رفقائے محترم کہ جس کو انجام دے کر ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ساتھ، طور طریقوں کے ساتھ اپنے آپ کو خود بخود شامل کر لیتے ہیں۔ اس ضمن میں ہمارا جو مقام ہونا چاہیے، اس کی وضاحت اللہ رب العزت نے اپنے کلام پاک میں سورہ یونس اس کی آیت نمبر 15 اور 16 میں اس کی وضاحت ارشاد فرمائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں کہ جب ان کے سامنے قرآن پیش کیا جاتا تھا تو وہ اس قرآن کے سامنے جھکنے کی بجائے اس میں بڑے اعتراضات، شکوک، شبہات اور نہ ماننے کے لیے گریز کے راستے تلاش کرتے۔ ان کا اللہ پاک نے یوں ذکر کیا ہے، ارشاد ہوا سورہ یونس آیت نمبر 15، وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ وَعَلَى الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا نَأْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَٰذَا أَوْ بَدِّلْهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ۔ فرمایا وہ لوگ، کون سے لوگ رفقائے محترم؟ فرمایا کہ جن کو ہم سے ملاقات کرنے کی امید نہیں رہی، جن کو اپنا حساب کتاب یاد نہیں، جن کو مرنا یاد نہیں، میرے حضور میں پیشی یاد نہیں، وہ آخرت سے غافل، اخروی جواب دہی اور مسئولیت سے غافل انسان کہتے ہیں۔ اور کب کہتے ہیں؟ جب پیش کی جاتی ہیں ان کے سامنے میری آیتیں، ہماری آیتیں، کیسی آیتیں؟ بینات، اللہ کی تمام آیتیں رفقائے محترم دو ٹوک ہیں، واضح ہیں، کلیئر کٹ ہیں، کوئی اللہ کی آیت کیا ہے؟ مبہم نہیں ہے، مجمل نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے قرآن کی کوئی بھی آیت ایسی ہو جو گول مول ہو، جو اپنا مدعا اور مقصود بتانے میں نعوذ باللہ من ذالک وہ قاصر ہو، مجمل، گول مول۔ یہ تو اللہ کے فیصلے ہیں رفقائے محترم۔ سورہ الطارق میں ارشاد فرمایا إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ وَمَا هُوَ بِالْحَزْلِ، اللہ کا کلام اللہ کے فیصلوں پر مشتمل ہے، اور اللہ کے فیصلے کیسے ہیں رفقائے محترم؟ دو ٹوک، واضح، کلیئر کٹ۔ اگر جج کا فیصلہ ہی رفقائے محترم مبہم ہو، گول مول ہو، پیچیدہ ہو، اس سے کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو آپ ہم کہاں جائیں گے؟ کہاں کھڑے ہوں گے؟ کہیں بھی نہیں۔ تو اللہ کا کلام رفقائے محترم دو ٹوک ہے، واضح ہے، کلیئر کٹ ہے، کسی حوالے سے اس میں ابہام وہ نہیں ہے، پیچیدگی نہیں ہے، گول مول نہیں ہے۔ تو وہ کہتے تھے جن کا آخرت پر ایمان نہیں تھا کہ اس قرآن کے علاوہ کوئی اور قرآن لاؤ، یہ قرآن ہمارے لیے کوئی چیز نہیں چھوڑتا، یا اسے تبدیل کر دو۔ تو یہ جو تبدیلی کا یا اس قرآن کے علاوہ کوئی اور قرآن لانے کا جو مطالبہ تھا، اس کے جواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہو رہا ہے کہ ہمارے محبوب نمائندے رسول آپ ان کو جواب دیں، ما یکون لی، یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکے گا، نہ میری شان آج ہے، نہ میری شان یہ کل ہوگی۔ یہاں رفقائے محترم اللہ رب العزت نے
ما یکون لی، یہ فعل مضارع ہے، کان یکون، یکون فعل مضارع ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اللہ پاک نے جواب ہمارے سامنے رکھا ہے وہ ما یکون فعل مضارع کی شکل میں رکھا ہے کہ نہ میری یہ شان ہے نہ ہوگی، نہ میرا یہ اختیار آج ہے نہ ہوگا۔ یہ کیوں ارشاد فرمایا رفقا محترم؟ اس لیے کہ آپ خاتم النبیین ہیں، اب آپ کے بعد کوئی اور نبی نہیں آنے کا، نہ نیا نہ پرانا۔ جو اللہ کا دین پہنچانا ہے، اس کی وضاحت کرنی ہے، اسے دو اور دو چار کی طرح بیان کرنا ہے، وہ اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنا ہے، اور آپ کا یہ بیان قیامت تک چلنا ہے۔ تو ارشاد ہوتا ہے کہ ما یکون لی، نہ یہ میری شان آج ہے نہ کل ہوگی، نہ میرا یہ مقام آج ہے نہ کل ہوگا، نہ اختیار یہ میرا آج ہے نہ کل ہوگا۔ ما یکون لی، میری یہ شان نہیں، میرا یہ اختیار نہیں، میرا یہ اسٹیٹس یا منصب نہیں۔ کیا نہیں رفقا محترم؟ آن و بدلہ من تلقاء نفسی، کہ میں اللہ کے قرآن میں کوئی تبدیلی کروں، چینج کروں، اس کو محو کر دوں، منسوخ کر دوں، اس میں کوئی کمی بیشی کر دوں، میرا یہ مقام نہیں ہے۔ اب جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس موجود تھے رفقا محترم، تو آپ کا یہ مقام اور منصب نہیں تھا۔ تو جو اقوال، قصے، کہانیاں آپ کی طرف منسوب کر دی جائے، منسوب ہوں، ان منسوب اقوال، افعال اور اعمال کا یہ مقام ہو سکتا ہے کہ وہ قرآن کے ناسخ بن جائیں، قرآن کے حاکم بن جائے، قرآن کے اوپر وہ فیصلے کرنے لگے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جب اپنی ذات میں یہ اختیار نہیں ہے تو آپ کی طرف منسوب اقوال، افعال، اعمال کا یہ مقام کیسے ہو سکتا ہے؟ فرمایا کہ یہ میرا مقام اور منصب نہیں ہے کہ میں اللہ کے قرآن کو تبدیل کروں من تلقاء نفسی، اپنے طور پر میں ایسا نہیں کر سکتا۔ اور آگے رفقا محترم ارشاد فرماتے ہیں ان اتبع الا ما یوحی الیہ، یہ کام تو میں کر نہیں سکتا کہ اللہ کے قرآن کو میں تبدیل کروں یا تبدیل کرنے کے لیے بیٹھ جاؤں۔ میرا کام تو کیا ہے؟ ان اور اللہ کا حسر رفقا محترم، اس کے سوا کوئی بات نہیں کہ میں تو پیچھے پیچھے چلتا ہوں۔ ان اتبع، میں تو پیچھے پیچھے چلتا ہوں، کس چیز کے رفقا محترم؟ ما یوحی الیہ، جو اللہ کی طرف سے میری طرف وحی کیا جائے، جو کچھ میری طرف وحی کیا گیا ہے وہی کیا جاتا ہے، میں تو وحی الہی کے ماتحت ہوں، محکوم ہوں، اس کے پیچھے پیچھے چلنے والا ہوں۔ اور اللہ رب العزت نے جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی کی ہے، اس کا بیان سورہ الانعام کی آیت نمبر 19 میں ان الفاظ میں ہوا اوحی الی ھذا القرآن لانذرکم بہ ومن بلغ، یہ قرآن میری طرف وحی کیا گیا ہے۔ یہ قرآن، اب جس وقت نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم رفقا محترم فرما رہے تھے کہ میری طرف یہ قرآن وحی کیا گیا ہے، تو یہ کا اشارہ کس کی طرف کر رہے تھے؟ یعنی کوئی چیز تھی نا جس کو آپ کہہ رہے تھے یہ قرآن ہے جو میری طرف وحی کیا گیا، تو یہ قرآن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں موجود تھا۔ اسی موجود قرآن کی طرف آپ اشارہ فرما کر کہہ رہے ہیں کہ اوحی الی ھذا القرآن، کہ یہ قرآن میری طرف وحی کیا گیا۔ اور کیوں وحی کیا گیا رفقا محترم؟ لِأُنذِرَكُم بِهِ، تاکہ میں تمہیں اس قرآن کے ذریعے جگاؤں، بیدار کروں، جگاؤں، خبردار کروں آنے والے خطرات سے، پیشی سے، اور آنے والی اخروی جو جواب دہی ہے اس سے کیسے تم عہدہ برا ہوگے، کیسے اس میں کامیابی کا تمہیں پروانہ ملے گا۔ ان امور سے آگاہ کرنے کے لیے اللہ پاک نے یہ مجھے قرآن عطا کیا ہے کہ میں تمہیں جگاؤں۔ اور آگے فرمایا رفقا محترم ومن بلغ، اور جس تک یہ قرآن پہنچے اس کا بھی یہی کام ہے کہ وہ اس قرآن کے ذریعے خود جاگے اور دوسروں کو جگائے۔ بس رفقا محترم، ہمارا اس کے سوا کوئی کام نہیں کہ ہم اپنے آقا محبوب رب العالمین نبی خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ثابتہ کے عین مطابق اس امت میں اللہ کے آخری کلام کی منادی کرنا چاہتے ہیں، اسے جگانا چاہتے ہیں، خود جاگنا چاہتے ہیں
دوسروں کو جگانا چاہتے ہیں، کیونکہ میرے آقا نے مجھ سے اور آپ سے یہی توقع کی ہے کہ ہم اللہ کے قرآن کو پہنچانے والے بنیں گے۔ اور کہاں کہاں تک پہنچائیں گے رفقائے محترم؟ کہاں کہاں تک اس قرآن کو پہنچانا ہے؟ سورہ ابراہیم 14ویں سورہ آیت نمبر 52، ھذا بلاغ للناس، یہ قرآن صرف عربوں کے لیے نہیں آیا، پاکستانیوں کے لیے نہیں آیا، فرمایا للناس، جہاں جہاں انسان بستا ہے رفقائے محترم، وہ پہاڑوں کی چوٹیوں پر ہو، سمندروں کی تہ میں ہو، فضاؤں میں ہو، کسی بر اعظم میں ہو، کسی زبان کسی رنگ سے علاقے سے اس کا تعلق ہو، ھذا بلاغ للناس، اس تک یہ قرآن پہنچانا میری اور آپ کی ڈیوٹی ہے۔ اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں پیشگی دعا دے چکے ہیں۔ کیا فرمایا؟ فرمایا ناظر اللہ رجلا، اللہ پاک اس شخص کو سرسبز و شاداب رکھے کہ جس نے اگر ایک ہی آیت کو بھی سنا ہے، سمجھا ہے، ایک آیت اس کو پہنچی، اس نے اس کو سمجھا، پھر اس کو اس تک پہنچا دیا جس نے اس آیت کو نہیں سنا تھا، سمجھا نہیں تھا۔ تو ایک آیت کے بھی آپ مبلغ بن سکتے ہیں رفقائے محترم۔ ایک آیت پہنچا کر بھی آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت کی جو برکات ہیں اس میں شریک ہو سکتے ہیں۔ وہ قرآن کی نیابت اور پہنچانا تو ایک بہت عظیم شرف ہے، انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی۔ اگر اتنے کی توفیق ہمیں نہ شامل حال ہو تو ایک ایک آیت کا مبلغ بننا بھی کوئی کم سعادت نہیں ہے۔ تو یہ تو سورہ الانعام کی آیت 19 تھی کہ اوحی الی ھذا القرآن، کہ یہ قرآن میری طرف وحی کیا گیا ہے۔ کیوں وحی کیا گیا رفقائے محترم؟ کہ میں اس کے ذریعے جاگوں اور جگاؤں۔ تو یہ قرآن میری طرف وحی کیا گیا ہے، اور کیوں وحی کیا گیا ہے؟ کہ میں اس کے پیچھے پیچھے چلوں۔ اور آگے فرمایا سورہ یونس آیت نمبر 15 پر ہم تھے، فرمایا انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، کہ اگر میں بھی اللہ کے اس قرآن کی خلاف ورزی کروں گا فرض محال، تو اس بڑے دن کی پکڑ سے، عذاب سے کیا ہوگا؟ کون مجھے بچائے گا؟ کون چھڑائے گا؟ کون میرا پرسان حال ہوگا؟ یعنی اللہ کا یہ قرآن رفقائے محترم جس طرح میرے اور آپ کے لیے اتباع کے حوالے سے واحد منبع اور ذریعہ ہے، واجب الاتباع ہے یہ قرآن میرے لیے، آپ کے لیے، امت محمدیہ علی صاحب تحیت والسلام کے لیے یہی قرآن واجب الاقتداء، واجب الاتباع، لازم ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی رفقائے محترم امیر شریعت نہیں تھے، مامور شریعت تھے، شریعت کے ماتحت تھے۔ آپ نے شریعت بنائی نہیں ہے، شریعت پہنچائی ہے۔ اللہ کا نبی شریعت پہنچاتا ہے، بناتا نہیں ہے۔ شریعت بنانا خالص کام ہے اللہ رب العزت کا، اور شریعت پہنچانا کام ہے انبیاء کا۔ اور یہ کہنا کہ انبیاء شریعت بناتے ہیں، وہ شریعت ساز ہوتے ہیں، یہ شرک ہے۔ سورہ شعراء آیت نمبر 21 پڑھیں، ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ۔ تو شریعت سازیاں مشرکوں کے کام، شریعت ساز اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ شریعت بنانا، قانون عطا کرنا، نظام عطا کرنا، قانون زندگی گزارنے کا طور طریقے بتانا، یہ اللہ رب العزت کی اپنی ذمہ داری ہے۔ انبیاء علیہ السلام اس کے مبلغ ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ تو اللہ کا کلام پہنچانا انبیاء کا کام ہے، اور اللہ کا کام ہے دین سازی کرنا، شریعت سازی کرنا، شریعت بتانا۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے؟ امیر شریعت نہیں تھے، مامور شریعت تھے، شریعت کے پیچھے پیچھے چلنے والے تھے۔ اس کے لیے اگر آپ چاہیں تو سورہ جاسیہ 45ویں سورہ کی آیت نمبر 18 دیکھ لیں، ثم جعلناک علی شریعت من الامر فاتبعها ولا تتبع اهواء الذین لا یعلمون۔ کہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو اپنی شریعت پر کھڑا کیا ہے، پہلے اس شریعت کے پیچھے پیچھے چلیں، اس قرآن کے پیچھے پیچھے چلیں، اور جو حلا کی بات نہ مانیں، وہ جاہل ہیں، لا یعلمون ہیں، کہ جو انبیاء کو امیر شریعت مانتے ہیں۔
تو وہ قیامت میں آپ میں کوئی کام نہیں آئیں گے، ایسے جاہل اجہل لوگ جن کو اللہ کے دین کی اس بنیادی بات کا بھی علم نہیں ہے، کچھ کام نہ آئیں گے قیامت میں یہ آپ کے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر میں بھی اللہ کے قرآن کو چھوڑوں یا اس سے ہٹ کر کوئی بات کہوں یا کروں تو بڑے دن کا جب مواخذہ ہوگا، پکڑ ہوگی، تو میں کہاں جاؤں گا؟ کون مجھے بچائے گا؟ کس کا میں دامن پکڑوں گا؟ تو یہ جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی نہیں ہے رفقائے محترم، تو ہم آپ کہاں کھڑے ہیں؟ ہمارا آپ کا کیا مقام ہے؟ تو عرض یہ میں کر رہا تھا اپنے تعارف کے سلسلے میں کہ ہمارا یہ ماضی ہے، یہ ہماری دعوت ہے، نہ ہمارا کسی فرقے سے تعلق ہے اور نہ ہم کسی مسلکی یا فرقہ وارانہ سیاست یا مذہبیت میں گرفتار ہیں۔ ہمارا منبع، سورس اللہ کا کلام ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء ہے۔ آپ کے نمونے کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تبلیغ قرآن اس کو دوبارہ زندہ کرنا ہے۔ یقیناً دنیا میں تبلیغ ہو رہی ہے اور تبلیغی گشت بھی ہو رہے ہیں اور تبلیغ کا بہت دنیا میں شور شورہ ہے، لیکن ہم تبلیغ قرآن کے قائل ہیں۔ ہم انسانوں کے کلام کی تبلیغ نہیں کریں گے، ہم انسانوں کی لکھی ہوئی کتابوں کے پرچارک نہیں ہیں۔ ہماری دعوت، ہماری پکار، ہماری تبلیغ، ہمارا پرچار صرف اور صرف اللہ کا کلام اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ ہے۔ ہمارا مسلک اللہ کی کتاب کا مسلک ہے، ہمارا مسلک اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا مسلک ہے۔ ہمارا ایمان صحابہ کرام کے نمونے کا جو ایمان ہے اس کے عین مطابق ہے۔ اس کے ماں سوا جو کچھ ہے وہ ہم اللہ کی کتاب پر پیش کرنے کے بعد اگر اس کے ساتھ وہ موافق ہو تو اسے ماننے کے قائل ہے۔ باقی رہا یہ مسئلہ کہ ہم اس کا چاہتے کیا ہیں، ہم اس کا کوئی اجر نہیں چاہتے۔ ان اجری الا علی اللہ، اس کا اجر، ثواب ہم اپنے رب سے چاہتے ہیں، جس نے ہمیں یہ قرآن عطا کیا ہے، جس نے ہماری یہ ڈیوٹی لگائی ہے، وہی ہمارا پرسان حال ہے، حاجت روا اور مشکل کشا ہے۔ اور اس ضمن میں ہم ایک بنیادی بات جو آپ پہ گوش گزار کرنا چاہتے ہیں اور جس میں ہم سمجھتے ہیں کہ اس امت کے لیے نجات و سعادت کا راستہ اس کے سوا کبھی نہیں کھل سکتا۔ جس طرح پہلے میں نے عرض کیا ہے، سورہ الاعراف کی آیت 204 کی بنیاد پر اور سورہ الانعام آیت 155 کی بنیاد پر کہ اس امت کے لیے اللہ کی رحمتوں کا دروازہ جو کھلنا ہے دور ثانی کے لیے، آخرین کے لیے، اس کا واحد ذریعہ اللہ کے کلام کی تبلیغ و اشاعت ہے اور بس۔ اسی طرح میں دوسری بات جو آپ حضرات کے سامنے اپنی دعوت، پکار اور تعارف کے حوالے سے بنیادی طور پر رکھنا چاہتا ہوں، وہ سورہ الکہف اور آیت نمبر 27 ہے، جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا۔ سورۃ الکہف آیت نمبر 27۔ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، ارشاد ہوتا ہے وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ، آپ تلاوت کرتے رہیں اس چیز کی جو وحی کیا گیا ہے آپ کی جانب۔ تلاوت رفقائے محترم پیچھے پیچھے چلنے کو کہتے ہیں۔ تلون بھینس، گائے یا اونٹنی کے بچے کو کہتے ہیں جو ماں کا ساتھ نہ چھوڑے اور اگر ادھر ادھر کہیں ماں ہو جائے تو اس کے نشان ہائے پاک کو دیکھ کر فوراً اس کے ساتھ وابستہ ہو جائے۔ تلاوت پیچھے پیچھے آنے کو کہتے ہیں۔ سورہ شمس میں چاند کے بارے میں ارشاد فرمایا والقمر اذا تلاہا،
کہ چاند کہ جو سورج کا پیچھا کر رہا ہے، پیچھے پیچھے چل رہا ہے، اس کی اتباع میں اپنے آپ کو مصروف گردش کیے ہوئے۔ تو تلاوت کا اصل معنی اتباع ہے، پیچھے پیچھے چل رہے ہیں۔ تو آپ پیش کرتے رہیں، پیچھے پیچھے چلتے رہیں، تلاوت کرتے رہیں۔ کس چیز کے پیچھے چلتے رہیں؟ اس چیز کے ما اوحی الیہ، جو آپ کی طرف وحی کیا، وحی کی کیا، وحی کیا کی گئی ہے؟ بہت سی کتابیں، کوئی 7-8 کتابیں ہیں، 5-6 کتابیں ہیں جو اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی کی ہے۔ جو کچھ وحی کیا گیا ہے آگے اس کا بیان ہے، من کتاب ربک، وہ تیرے رب کی کتاب ہے۔ ایک ہی کتاب ہے جو آپ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی کی ہے۔ وحی شدہ کتاب، بطور وحی عطا ہونے والی کتاب ایک ہی ہے، 2 نہیں، 3 نہیں، 5 نہیں، 7 نہیں، 6 نہیں، ایک ہی کتاب ہے۔ ابد کا عہد، عبد الآباد کا کلام، ابد کا عہد، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہادی و رہنما اللہ کا جو کلام ہے وہ صرف ایک کتاب یعنی قرآن پاک۔ اور وہ کیسی کتاب ہے رفقائے محترم؟ جو اللہ پاک نے ہماری اور آپ کی اور آپ کے اور ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی کی ہے۔ فرمایا لا مبدل لکلماتہ، پہلے جتنے نبی آئے رفقائے محترم وہ جانے کے لیے آئے، وہ میرے اور آپ کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ صاف کرنے کے لیے آئے، آپ کی بشارت دینے کے لیے آئے، آپ کی منادی کرنے کے لیے آئے۔ ہر آنے والا جانے کے لیے آیا، ابد کے لیے ٹھہرنے کے لیے نہیں آیا۔ ابد کے لیے جو آیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ آپ کی رسالت ابدی ہے، آپ کی کتاب ابدی ہے، آپ کا پیغام ابدی ہے، آپ کا دین ابدی ہے، آپ کی امت ابدی ہے۔ تو لا مبدل لکلمات، اللہ تعالیٰ نے جو اپنا کلام قرآن کی شکل میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا ہے، ارشاد ہوا یہ کبھی ہٹنے والا نہیں ہے، اپنا مقام چھوڑنے والا نہیں ہے۔ اپنے مقام سے ہٹ جانا، چھوڑ دینا، یہ اس کتاب کی شان ہی نہیں۔ سائنس کا کوئی ارتقا ہو، تہذیب کا آگے بڑھنا ہو، تمدن کی پیش رفت ہو، جو ہو سو ہو، اللہ کا کلام اپنا مقام نہ چھوڑے گا۔ اللہ کے کلام کو اپنے مقام سے نہیں ہٹنا پڑے گا۔ انسانوں کے فیصلوں کو، تمدن کو، تہذیب کو، ارتقاء کو اللہ کے کلام کے سامنے جھکنا پڑے گا۔ یہ اللہ کا ابد کا کلام منسوخ ہونے کے لیے، مقام چھوڑنے کے لیے، اپنے مقام سے ٹلنے کے لیے نہیں آیا۔ لا مبدل لکلمات، اللہ کے کلام کے کلمات، قوانین، اقدار غیر متبدل ہیں، ان چینجیبل ہیں، یہ کبھی تبدیل نہیں ہوں گے، یہ کبھی منسوخ نہیں ہوں گے، یہ ابد کا کلام ہے۔ رفقائے محترم، کتنا ظلم اور ستم ظریفی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور دنیا جہاں جہاں انتظار کی گھڑیاں تھی ختم ہوئی، منتظر کل اقوام، کل ادیان آئے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے بعد بھی ہم آنے والے کا انتظار کر رہے ہیں کہ کوئی آئے گا۔ اللہ کے بندو، جس نے آنا تھا آ گیا، ابد کا پیغام لے کر آ گیا، اب کوئی نہیں آئے گا۔ اللہ کی طرف سے کوئی نہیں آئے گا، نہ کوئی قدیم نہ جدید، جو آنا تھا وہ آ گیا اور ابد کا کلام لے کر آ گیا۔ اب تو قیامت تک یہی قرآن چلے گا، یہی نظام چلے گا، یہی رسالت چلے گی۔ اب کسی دوسرے رسول یا نبی کے آنے کا نہ کوئی مقام ہے، نہ کوئی ضرورت ہے۔ اللہ کا یہ کلام آیا ہے رہنے کے لیے، قائم ہونے کے لیے، عبد الآباد تک چلنے کے لیے۔ لا مبدل لکلمات ہے۔ اور آگے اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، اور ہرگز نہیں پائے گا اے مومن تو اپنے لیے اس قرآن سے ہٹ کر، اسے چھوڑ کر، اس سے اپنا دامن چھڑا کر کیا نہیں پائے گا رفقائے محترم؟ ملتحدہ، پناہ گاہ، حفاظت گاہ۔ تیری حفاظت ہے تو میرے قرآن میں ہے، بس۔ پناہ گاہ اس امت کی ہے تو صرف اللہ کا کلام ہے، اللہ کا قرآن ہے۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کام کو اپنا کام اور مشن بنایا اور اس کے لیے دن رات جسم و جان کی ہر بازی لگائی، وہی قرآن میرا امام ہے، رہنما ہے، ملجا ہے، پناہ گاہ ہے، اس کے سوا کچھ نہیں۔ تو رفقائے محترم، یہ آج کی ابتدائی نشست
صرف اس لیے تھی کہ میں یہ عرض کرتا چلوں کہ میں کون ہوں، ہم کون ہیں، آپ کون ہیں، ہم کیا چاہتے ہیں، آپ کیا چاہتے ہیں، آپ کو اور ہمیں کیا چاہنا چاہیے۔ بس ان کلمات پر میں آج کی ان گزارشات کو ختم کرتا ہوں۔ اپنا تعارف میں نے خود کرا دیا ہے، میں اللہ کے کلام کا خادم ہوں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ادنا غلام ہوں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ایمان کو، علم اور عمل کو، مسلک کو معیاری نمونے کا ایمان اور عمل مانتا ہوں، ان کے اجتماعی موقف کے خلاف جانے کو ہلاکت اور تباہی اور بربادی کا سبب گردانتا ہوں، اور میرے نزدیک نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی سنت تبلیغ قرآن ہے، احیاء اور اشاعت قرآن ہے۔ بس ہم دنیا میں کونے کونے میں اللہ کے قرآن کی منادی کرنا چاہتے ہیں۔ دنیا کا کوئی گھر کسی کا ہو، دنیا کا کوئی خیمہ، دنیا کی کوئی آبادی کسی کونے میں ہو، شرق و غرب میں، فضاؤں میں، پہاڑوں میں، دریاؤں میں، سمندروں میں، گہرائیوں میں، ہم اس تک دستک دینا چاہتے ہیں اور اللہ کے قرآن کا مستند پیغام اس کے گوش گزار کرنا چاہتے ہیں، اس تک حتمی اور یقینی طور پر اسے پہنچانا چاہتے ہیں۔ یہ اس لیے کرنا چاہتے ہیں کہ وہ قیامت میں یہ نہ کہہ سکے ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، اللہ کا آخری اور ابدی کلام تو ہمیں کسی نے پہنچایا ہی نہیں تھا۔ بس اے رفقائے محترم، ہم سب اللہ کے کلام کے سفیر ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ جب سے اس امت نے اللہ کے قرآن کو پہنچانے کی سنت کو ترک کیا ہے، یہ ذلیل ہو گئی ہے۔ دنیا جہان کی ذلت و رسوائیاں اس کے ساتھ نتھی ہو گئی۔ بس اس امت سے ذلت و رسوائی کے اس طوق کو دور کرنے کے لیے اور یہ رحمتوں سے دور امت دوبارہ اللہ کی رحمتوں میں اسے داخل کرنے کے لیے ہماری پکار اور منادی اس کے سوا کچھ نہیں۔ اے امت، اللہ کے کلام کی طرف آ، جس کو تو موروثی طور پر مانتی ہے، اسے صحیح معنی میں اپنے ایمان کا قبلہ بنا، اپنے عمل کا رخ اس سے متعین کر، اور اپنے آقا جس کا تو کلمہ پڑھتی ہے اس کا صحیح معنی میں شعور و ادراک کے ساتھ اعتراف کر، اسے اپنے لیے نمونہ کمال مان، اور نمونہ کمال مان کر ان کے عطا کردہ ابدی کلام کی اتباع کر، اور اپنے علم اور عمل کو اللہ کے ابدی کلام کے ماتحت بنا۔ باقی رہا مسئلہ کہ ہم کون ہیں، بتا دیا، اور اس کے باوجود کوئی کہتا ہے کہ ہم پرویزی ہیں، تو اس کو ہم اس کے سوا کیا کہیں کہ ہم تو اس نام ہی کو منحوس گردانتے ہیں۔ نسبت تو ایک طرف رہی، ہم تو اس نام ہی کو منحوس سمجھتے ہیں، تو جب ہم نام ہی کو منحوس سمجھتے ہیں تو اس کے کام کو کس طرح مبارک قرار دے سکتے ہیں؟ باقی رہا مسئلہ تو اس نے اگر قرآن کی طرف دعوت دی ہے کہ قرآن کے ساتھ جڑو، تو یہ کوئی اس کی دعوت نہیں ہے، یہ تو اللہ کی اپنی دعوت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ہے، اور امت مسلمہ کے بچے بچے کی یہ دعوت ہے، اور ہر بچے کے دل کی آواز ہے۔ تو اگر اس آواز کے ساتھ اس نے آواز شامل کی ہے تو اس کی آواز کو ہم اصل مان لیں، اور اللہ کے کلام کی آواز کو ہم سیکنڈری قرار دیں۔ یہ ایمان کا نہ مقام ہے، نہ اس کا یہ تقاضا ہے۔ تو اللہ رب العزت سے میری عاجزانہ دعا ہے کہ میرے ان کلمات کو اللہ آپ کے قلوب و ذہان میں اترنے کی اجازت فرمائے، اور اگر میں نے کچھ حق کہا ہے تو اللہ پاک اس حق کو قبول کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور اگر میرے کلام میں کہیں باطل ہے، اللہ پاک اس باطل سے مجھے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اگر آپ باطل پائیں تو اس کی نشاندہی فرمائے۔ میں نے ہر بات کا حوالہ قرآن سے دیا ہے، سورت اور آیت کا حوالہ دیا ہے۔ اگر کسی مقام پر آپ کو غلطی محسوس ہو تو مجھے آگاہ کریں۔ میرا بیٹا، میرا بھائی عرفان آپ کے پاس موجود ہے، اسے ہم نے اللہ کے قرآن کا سفیر بنایا ہے، اللہ پاک اس کی سفارت کو اپنے آپ قبول فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔